الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا بر و بحر کے اندر فساد رونما ہو چکا ہے انسانوں کے اپنے ہی کمائیوں اور اپنے ہی اعمال کی وجہ سے۔ کل کے درس میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مادی چیزوں کے اندر اثرات رکھے ہوئے ہیں، کہیں مثبت ہیں کہیں منفی، بعین ہی اسی طرح یا اس سے بھی کہیں زیادہ ہمارے ہر عمل کا اثر ہوتا ہے، نیکی کا بھی اور گناہ کا بھی۔ سب سے پہلا اثر دل پر ہوتا ہے، دوسرا اثر انسان کے وجود پر ہوتا ہے، تیسرا اثر انسان کی نسل پر بھی ہوتا ہے، چوتھا اثر پوری کائنات پر بھی ہوتا ہے، پانچواں اثر انسان کی موت کے وقت تو پھر اس کے گناہوں کے اثرات یوں اس کے سامنے آتے ہیں کہ اسے حقیقت سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے نیک اعمال کی برکات کیا ہیں اور برے اعمال کے اثرات کیا ہیں۔ پوری زندگی کی ایک فلم چند منٹ کے آخری نزع کی کیفیات و لمحات میں دماغ کی سکرین پہ چلتی ہے اور اسے ایک ایک گناہ بھی یاد آتا ہے اور نیکی کے اندر کی ہوئی ایک ایک کوتاہی بھی یاد آتی ہے۔ وہ مرتا بعد میں ہے اور اس کی برکتیں پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ کبھی تو یہ منظر ہوتا ہے کہ فرشتے اس کی موت اور روح کو نکالتے ہوئے اور موت کے ہاتھوں اس کو لے جاتے ہوئے اس کے چہرے کے اوپر، اس کی پیٹھ کے اوپر اللہ کی طرف سے گھوڑے پر سارے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، مجھے واپس بھیج دیجئے شاید کہ میں اب کی بار نیک عمل کر کے آؤں گا۔ اور نیک انسان کی روح نکلتے ہوئے اسے جنت کے مناظر دکھائے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے بے تاب اور بے چین ہوتا ہے۔ چھٹے اثرات نیکی اور گناہ کے انسان کی قبر پہ ہوتے ہیں۔ قبر کے اندھیرے جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اتنے ہی قبر کے اندھیرے بھی بڑھ جاتے ہیں، جتنے دل میں اندھیرے ہوتے ہیں قبر میں بھی اتنے ہی ہوتے ہیں، اور جتنی دل میں روشنی ہوتی ہے قبر میں بھی اتنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ جب پوری کائنات اس سے بے وفا کر جاتی ہے تو اس کے نیک اعمال نورانی چہرے کے ساتھ ڈھل کے اس کی رفاقت کے لیے، اسے محبت دینے کے لیے، حوصلے دینے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں اور وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تو جواب دیتے ہیں انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہی تو ہوں۔ ساتواں اثر قبر سے اٹھتے ہوئے ہوتا ہے، اس میں تو انسان کا چہرہ، انسان کی جسامت، انسان کی آنکھیں، انسان کی داڑھیں، انسان کا وجود ویسے ہو جاتا ہے جیسے اس کے گناہ ہوتے ہیں۔ کبھی اس کے گردن میں سانپ بن کے اس کا وہ خزانہ لٹکا ہوتا ہے جس کی وہ توق بنا ہوتا ہے، جس کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا، اور کبھی اس کے لیے اس کے صدقات و خیرات ایک سایہ بنے ہوتے ہیں۔ قرآن کی تلاوتیں اس کے لیے نور، ابر کا سایہ، پرندوں کے جھنڈ اور تابناک اور چمکدار قسم کی شکل میں اس کی تلاوتیں اس کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، اور اس کے جو برے اعمال اور بری باتیں ہیں اس کی وجہ سے اس کی زبان بعض دفعہ میلوں تک لمبی پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ ساتواں اثر رب سے ملاقات کے وقت ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو بڑا ہی گھٹیا محسوس کرتا ہے اس وقت جب وہ زندگی بھر رب کی نافرمانی کرتا رہا اور آج اسے اپنی زندگی کے سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں، اور پھر وہ شرمندگی کی وجہ سے پسینے کے اندر شرابور ہوتا ہے۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کولے تک، اور کوئی اپنے ہی پسینے کے اندر ہوتے لگا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد
ایک 8واں اثر اس وقت ہوتا ہے جب وہ پل صراط سے گزر رہا ہوتا ہے، جتنی نیکیاں وہ شوق سے کرتا ہے اتنی ہی جلدی پل صراط سے اس کو گزار دیا جاتا ہے۔ کوئی بجلی کی چمک کی طرح گزرتا ہے، کوئی تند و تیز ہوا کی طرح گزرتا ہے، کوئی تیز گھوڑے کی طرح بھاگ کے گزر جاتا ہے، کوئی خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ گزرتا ہے، اور جس کے اعمال کم ہوں گناہ زیادہ ہوں وہ اتنا بوجھل ہوتا ہے، کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے، اور کبھی گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کے وہ پل صراط سے گزر رہا ہوتا ہے۔ آخری اثر وہ جنت کی صورت میں ہے اور جہنم کی صورت میں ہے، یہ بھی انسان کے گناہوں کے ہی اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے اہل ایمان کی سب سے بڑی زندگی کی فکر یہ ہوتی ہے کہ اللہ جو مجھ سے غلطیاں اور گناہ ہو گئے ہیں وہ میرے نامہ اعمال سے مٹا دے اور اس کے اثرات بھی میری زندگی سے ختم کر دے۔ اور یہ رب کریم کی مہربانی ہے کہ اس نے ایسے اعمال بتائے ہوئے ہیں جن سے گناہوں کے اثرات مٹتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں، اور اس کی جگہ پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اس میں دو قسمیں ہیں، کچھ وہ اعمال ہیں جو مخصوص گناہوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے طے کر دیا ہے، یہ غلطی ہو جائے تو ایسے کرو تمہارے گناہ کا کفارہ بن جائے گا، یہ غلطی ہو جائے تو ایسے کرو تمہارے گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ ان کو کفارات معینہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ اگر کسی انسان سے غلطی ہو گئی، رمضان کا روزہ ہے اور روزے کی حالت میں اس نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا ہے، کبیرہ گناہ کا اس سے ارتکاب ہو گیا ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہوا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے اس گناہ کو اگر مٹانا چاہتا ہے تو اسے مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے، نہیں رکھ سکتا ہے تو 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ یا اسی طرح سے اگر کسی نے قسم ڈالی ہے اور وہ توڑ بیٹھا ہے اور اس قسم کو پورا نہیں کر سکا اور اللہ کے نام کے تقدس کی لاج نہیں رکھ سکا ہے تو اس کا کفارہ بتایا گیا ہے۔ آج کے دور کے حوالے سے یا وہ 10 مساکین کو کھانا کھلا دے، 10 غریبوں کو لباس دے دے، کپڑا پہننے کا انتظام کر دے، ان مسکینوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو کچھ تو اس قسم کے کفارات ہوتے ہیں۔ کفارہ کا معنی گناہ کو مٹانے والی چیزیں، کفارات گناہ کو، گناہ کے اثرات کو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دیے کہ یہ غلطی ہو جائے تو یہ کفارہ ہے، یہ غلطی ہو جائے تو یہ کفارہ ہے، یہ غلطی ہو جائے تو یہ کفارہ ہے۔ ان کو کفارات معینہ کہتے ہیں۔ اور کچھ ایسے نیک اعمال ہیں کہ وہ خاص غلطی کے اوپر طے نہیں ہیں، ویسے ہی اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے تم یہ نیکیاں کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو ان نیکیوں کی وجہ سے مٹاتا جائے گا۔ اور خصوصاً ایسے گناہ جن گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے تو پھر حقوق اللہ والی نیکیاں زیادہ کریں۔ نمازیں رہ گئی تھیں، پڑھی نہیں تھیں، ضائع کر بیٹھے تھے، اس کا تو اتنا گہرا اثر ہے کہ اس کو نیچے فرشتوں نے لٹایا ہوا ہے اور اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے اور کچومر بنایا جا رہا ہے، اور پوچھا گیا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے، بتایا گیا ہے کہ فجر کی نماز سے سویا رہتا تھا۔ تو اس طرح کے جو گناہ ہیں جن کا حقوق اللہ سے تعلق ہے تو ان کا کفارہ ایک مطلق قسم کا، جنرل اور عمومی قسم کا کفارہ ہوتا ہے کہ اگر نمازیں رہ گئی ہیں تو نفل زیادہ سے زیادہ پڑھے، روزے رہ گئے ہیں تو نفلی روزے زیادہ سے زیادہ رکھے، اگر ذکر اذکار میں کوتاہی ہے تو اللہ کا ذکر زیادہ کرے، یعنی جس قسم کا گناہ ہے اس قسم کی نیکی زیادہ کرے، جیسا گناہ ہوا تھا ویسے ہی نیکی زیادہ کرے۔ اگر اس نے کسی کی عزت کو تار کیا ہے، زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے تو اب شرم و حیا کے حوالے سے اقدامات کرے، غریب بچیوں کی شادی کے اوپر اخراجات کرے، ان کے تقدس کے لیے، عزت کی حفاظت کے لیے انتظامات کرے۔ جیسے جیسے وہ نیکیاں کرتا جائے گا اس قسم کے گناہ معاف ہوتے جائیں گے۔ اگر کسی بندے کا حق چھینا ہوا ہے تو اس کا حق اس کو واپس بھی کرے، اور واپس کرنے کے ساتھ ساتھ اس قسم کی نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ جو نیکیاں ہوتی ہیں یہ گناہوں کو ختم کرتی ہیں۔ اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، اے میرے صحابی جب بھی تم سے غلطی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کیا کرو، وہ نیکی اس غلطی کو ختم کر دے گی، اس غلطی کو مٹا دے گی۔ ان کو کفارات مطلقہ کہتے ہیں کہ عمومی قسم کی نیکیاں جس قدر انسان زیادہ کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاتا جائے گا۔ نمازیں گناہوں کو مٹاتی ہیں، استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے، وضو کرنا گناہوں کو مٹاتا ہے، ذکر الہی گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے اثرات کو مٹاتا ہے، اور سب سے اہم چیز جو گناہوں کو مٹانے والی ہے وہ استغفار اور توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اس گناہ کو چھوڑ دینا، اس کے اوپر شرمندہ ہو جانا، اللہ سے وعدہ کر لینا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ پھر تو اللہ اتنا مہربان ہے کہ بعض دفعہ ایسی معافی دیتا ہے، صرف گناہ کو مٹاتا ہی نہیں ہے، مٹا بھی دیتا ہے، نامہ اعمال سے ختم بھی کر دیتا ہے، اور اس کی جگہ نیکیاں لکھ بھی دیتا ہے، اور اس کو نیکیوں میں بدل بھی دیتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ گناہوں سے معافی لینے کا مہینہ ہے، خاص تعلق ہے رمضان کا اور معافی کا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ تاک رات اگر مجھے نصیب ہو جائے، لیلۃ القدر میری قسمت میں آ جائے تو پھر میں اس میں کیا پڑھوں؟ فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو بہت بڑا ایک موسم بہار ہے ہمارے پاس، ہمیں کوشش کرنا ہوگی جو نماز میں کوتاہی کرنے والے ہمارے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، وہ اللہ سے توبہ بھی کریں کہ آئندہ نماز نہیں رہے گی، اور زیادہ نوافل، ذکر اذکار اور اس قسم کی نیکیاں بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو گناہوں کی حساسیت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کو نام اعمال سے مٹانے کی فکر بھی نصیب فرمائے، نیک اعمال کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے، اور ایسا معاف کرے کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل بھی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔